میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ شب کی مجلس جو ماڈرن ٹاؤن میں گزارش کی تھی، اس میں بھی عنوان کلام یہی آیت تھی۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، اتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اس میں مفسرین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، مگر یہ یقینی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں شان علی میں نازل ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 500 آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن بہرحال نازل ہوئی۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کی شان میں کوئی ایک آیت بھی نازل نہیں، سیاسی نعروں کے طور پر بعد میں بہت سی روایتیں وضع کی گئی ہیں کہ فلاں کی شان میں یہ آیت ہے اور فلاں کی شان میں یہ آیت ہے، فلاں کی شان میں یہ آیت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود صحیح حدیثوں میں ان گھرانوں کی بڑی محترم شخصیتوں کا یہ بیان موجود ہے، ہمارے بارے میں تو کوئی آیت نازل نہیں، یہ بیان بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ مسلم ہے کہ بطور خاص جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بکثرت آیتیں نازل ہوئیں، شان نزول من جملہ ان آیتوں کی ایک آیت یہ بھی ہے تو میں نے تلاوت کی سورہ مبارکہ ابراہیم، سورہ مبارکہ مریم میں ارشاد الہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے، اللہ سبحانہ و تعالی، یہاں اللہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، آیت میں لفظ رحمان ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدًّا، وہ ذات رحمان ان کے لیے ایک عظیم مودت، ایک عظیم محبت کا سرچشمہ جاری فرمائے گا۔ اس آیت میں بہت سے بطون ہیں، بہت تفسیر میں بہت سے مراتب ہیں، مراحل ہیں، سادہ سا ترجمہ کر کے گزر جانے سے ہم پتہ نہیں ہوتا، جب تک کہ اور بہت سے مباحث یعنی بہت سی وہ ریسرچ سامنے نہ رکھی جائے کہ جو قرآن اور قرآنیات کے تعلق سے بزرگ علماء نے انجام دی ہیں۔ مثلا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی کہ یہ جو وعدہ الہی ہے، جو بھی ایمان لائے گا وہ اور عمل صالح بچا جائے گا، اس کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ ایک عظیم محبت کا چشمہ لوگوں کے دلوں میں جاری کرے گا۔ اس میں پہلا کلمہ جو ہے ان الذین آمنوا، الذین جمع کے لیے آتا ہے، الذی واحد کے لیے آتا ہے، تو اس کو سہارا بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے۔ سب سے پہلی مثال تو اللہ نے اپنی ذات کے تعلق سے قائم کر دی ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، اس کی یکتائی اور اس کی وحدانیت پر
کتنی دلیلیں ہیں اور کتنا زور دیا گیا ہے، مگر وہ ایک ہوتے ہوئے اپنے لیے جمع کی لفظیں استعمال کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ دیا کہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ الَّذِي، میں ہوں، میں نہیں کہا گیا، ہم ہیں ہم۔ وہ ایک ہے مگر اس نے اپنے لیے جمع کی ضمیریں اور جمع کی لفظیں استعمال کی۔ اب نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، کوئی جمع کی لفظ کو دیکھ کر، جمع کے صیغے کو دیکھ کر، جمع کی ضمیروں کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ زیادہ ہے؟ لفظ جمع کا ہے مگر وہ یقیناً ایک ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے اپنے بعض ایسے بندے بنائے ہیں باعظمت کہ وہ ہیں ایک مگر ان کے لیے جمع کی ضمیریں لاتا ہے، ان کی عظمت کو سامنے لانے کے لیے، کہ انہیں ایک فرد نہ سمجھنا، یہ تنہا ایک امت ہے۔ انہیں ایک فرد نہ سمجھنا، یہ تنہا ایک امت ہے، یہ تنہا ایک لشکر ہے۔ اور کہیں صراحت فرما دیتا ہے، مثلا جناب ابراہیم کے بارے میں، ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم جو ایک امت تھے۔ ابراہیم تو ایک تھے نا، قرآن کہہ رہا ہے ایک امت تھے۔ یا تو یہ تفسیر مان لیجئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے، یعنی تنہا ایک امت تھے، یہ ان کی عظمت ہے۔ اور یا اگر دوسرے معنی لیں گے تو یہ کہ ان ابراہیم کان امۃ، یقیناً ابراہیم تو امام تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کیجئے تو مفاد ہمارا ہی حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ لفظ امت کا ترجمہ بعض جلیل القدر علماء نے امام سے کیا ہے۔ اسی طرح جو آیت ولایت ہے وہاں بھی الذین ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ الذین ہی ہے مگر مراد ایک ذات ہے، جس طرح وہاں الذین سے مراد ایک ذات ہے، ویسے یہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو عمل صالح بجا لانے والے ہیں، عن قریب، اب میں نے عن قریب کا اضافہ کیا، یعنی عن قریب سے مراد پھر اور وضاحت کروں کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور کیا استفادہ کیا ہے میں نے ایسا، یعنی اسی دنیا میں، اسی دنیا میں رحمان ان کے لیے ایک عظیم محبت کا چشمہ جاری کرے گا۔ اب یہ عن قریب یا اسی دنیا میں کا مفاد کہاں سے حاصل ہوا؟ دو نکات پیش نظر رکھیں تو بات بہت آسان ہو جائے گی۔ یجعلو صیغہ مضارع کا ہے، اس میں دونوں زمانے شامل ہوتے ہیں، حال بھی استقبال بھی۔ یجعلو یعنی کرتا ہے یا کرے گا، قرار دیتا ہے یا قرار دے گا۔ اگر اس میں سین لگ جائے، مستقبل کے لیے صیغہ مضارع کو مخصوص کرنے کے لیے دو کلمے آتے ہیں، دو حرف، ایک سین ایک سوفا، سیجعلو یا سوف یجعلو۔ سین اگر ایک حرف ہے، سیجعلو کے معنی ہوتے ہیں مستقبل قریب، سوفا سے مراد اکثر مستقبل بعید، یہاں ایک تو مستقبل قریب کا کلمہ استعمال ہے۔ اگر مستقبل بعید ہوتا تو ہم سمجھتے کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، لیکن مستقبل قریب کا مسئلہ ہے، اس کے معنی ہے کہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر مزید استحکام اس خیال کو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الله، یہ عام لفظ ہے، اللہ اسم جلالہ، سيجعل لهم الرحیم، نہیں سيجعل لهم الرحمن۔ اب جو لوگ علم عرفان کے بنیادی مطالب سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عالم ظاہر یہ ہے مظہر اسم مبارک رحمان، آخرت ہے مظہر اسم مبارک رحیم۔ اگر اسم مبارک رحمان استعمال ہو رہا ہے اور سیجعل کا صیغہ آ رہا ہے تو یہ اس مضمون کو تقویت پہنچاتا ہے کہ پروردگار آخرت میں نہیں، آخرت میں تو کیا کیا مرتبے ہوں گے علی کے، دنیا دیکھتی رہے گی، دنیا دیکھے گی کہ یہاں غدیر کے منبر کا جو مولا ہے وہ وہاں بھی اس کی مولائی کی شان کیا ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہیں اسی دنیا میں ہم اپنے اس بندے کے لیے جو ایمان لانے والا ہے، جو عمل صالح بجا لانے والا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کا، عشق کا ایک چشمہ جاری کر دیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، آپ حضرات بیدار ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے۔ آپ حضرات بیدار ہیں تو پھر میں اپنے مزاج کے مطابق کوئی ذرا سنگین بحث چھیڑ دوں۔ دیکھیے یہ جو میرا اسلوب ہے اور طریقہ کار ہے یہ ایک حسن ظن پر بھی قائم ہے اور حسن نیت پر بھی۔ حسن نیت میری طرف سے اور حسن ظن آپ کی نسبت سے۔ عموماً یہ روش چل پڑی تھی کہ ممبروں سے حکیمانہ، فلسفیانہ یا گہری عمیق علمی بحثیں نہیں پیش کی جاتی کہ یہ عوام الناس ان کے سامنے کیا بیان کریں، مگر اس فقیر نے اس روش کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرش اعضاء پر آ جائے وہ عوام الناس میں نہیں رہتا۔ جو فرش اعضاء سید الشہداء پہ آئے، جو مجلس حسین میں شرکت کے لیے آئے، میں اسے عوام الناس میں گننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس مجلس خاص میں آنے والا کوئی عامی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آ گیا ہمیں اس کا احترام بھی لازم ہے، اور اگر عرفاً وہ اہل علم میں سے نہیں ہے، جانتے ہیں کوئی پروفیسر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی جج ہے، کوئی قانون داں ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی مزدور ہے، کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، بازاروں میں کام کرنے والے معمولی کام کرنے والے حضرات ہیں، یہ ہیں انہوں نے جا کر رسمی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ہے جو انہیں لے کے اس مسجد میں لائے، اس مجلس میں لائے۔ وہ جو ایک اجمالی جوہر ایمان ہے نا، وہ بہت بڑی قوت ہے۔ اس منبر پر آنے والے کی ذمہ داری حرمتیں نسبت سے قائم ہوتی ہیں، حرمتیں، قداست، عظمت نسبتوں سے قائم ہوتی ہے۔ کس کی نسبت کس سے ہے؟ وہی مشہور شعر علامہ اقبال کا، اسی کو آپ یاد کر لیں تو مراد ہے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نسبت ہی تو ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے ایک نسبت قائم ہو جائے انسان کو کہ وفاتون محمد سے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے، یہ جہاں، یہ مادی دنیا، یہ ظاہری دنیا، یہ خاکنائے دہر، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی وہ عالم مفارقات کی حقیقتیں. قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ وہ قلم نہیں ہے جو سرکار نے مانگا تھا اور دیا نہیں گیا. یہ وہ قلم نہیں ہے جو آپ نے طلب کیا دیا نہیں گیا. یہ وہ قلم ہے جو آپ سے کبھی جدا نہیں ہوا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ نسبت نسبت نسبت. اس ممبر کو جو نسبت حاصل ہے ممبر غدیر سے، ممبر نبی سے، ممبر ولی سے، ممبر سرکار سید الشہداء سے، یہ نسبت مجھے طاقت پہنچاتی ہے. یہ نسبت مجھے طاقت پہنچاتی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ذرا سنگین علمی بحثیں پیش کروں. اگر کل کی تقریر اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اس آیت میں جو ہماری اور آپ کی زندگی سے مربوط ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ایمان اور عمل صالح دونوں کی عظمتیں اگر نگاہ میں ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کی عظمت بہت زیادہ ہے. ایمان باللہ، اس کی عظمت، اہمیت، قدر و قیمت، ارزش، ویلیو بہت زیادہ. یہ ایمان ایک طرف، عمل صالح ایک طرف. خود عمل صالح کی قدر و قیمت بہت ہے. کل مثالیں عرض کر چکا ہوں آئے پروگرام میں. ایمان اور عمل صالح ایک طرف، اس کی جزا میں، اس کے انعام میں پروردگار کیا دے رہا ہے؟ ود، یعنی حب. یہاں اس فرق کو، اس بحث کو چھیڑنے کی گنجائش نہیں ہے کہ حب میں اور ود میں کیا فرق ہے. فرق ہے، لیکن یہاں پر ود سے مراد وہی ہے جو میں عرض کر چکا کہ محبت ہے. محبت کا وہ چشمہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے قلب میں جاری ہو جاتا ہے، جو انسان کے پورے طرز حیات کو ایک بلندتر محبت کے آداب میں ڈھال دیتا ہے. میرے جملے یاد رکھیے، اس میں بہت بڑی بحث سمٹی ہوئی ہے کہ وہ محبت کا چشمہ، اس خاص محبت کا چشمہ جاری ہوتا ہے جو انسان کے پورے وجود کو، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے کردار کو، اس کی گفتار کو، اس کی رفتار کو ایک خاص محبت کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے. وہ محبت. اگر یہ استفادہ جو میں نے کیا تو اس کے بعد اب بحثیں کرنا چاہتا ہوں. اصل جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ یہ ود، یہاں پر یہ بھی بریکٹ میں عرض کر دوں کہ ود الگ ہے، ود الگ ہے. واو کے اوپر زبر کے ساتھ ود جو ہے یہ ایک بدھ کا نام ہے. قرآن مجید میں بھی آیا ہے ودم وسواع. ود ایک بدھ کا نام ہے اور اسی سے وہ تھا عمرو ابن عبد ود. اسے عمرو ابن عبد ود نہ کہا کیجیے. ود اور ود میں فرق یہ ہے کہ ود کو علی ابن ابی طالب توڑ کے ریزہ ریزہ کرتے ہیں، ود کو توڑ دیتے ہیں، ود کو خلق کرتے ہیں. ود محبت ہے. یہ اس لیے وضاحت کرتی کہ بعض ہمارے نوجوان ذاکرین جو عربی سے واقف نہیں ہے وہ عمرو ابن عبد ود کہہ دیتے ہیں. عبد ود نہ کہیے، عبد ود ہے وہ، ٹھیک ہے نا. جس کو میدان خندق میں
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی آخری خندق میں بھیجا تھا. وہ عمرو بن عبد ود ہے، اور یہاں جو بحث ہے وہ گد ہے. اب تو نہیں بھولیں گے، بالکل مکتبی انداز سے گفتگو ہو گئی. یہ گد ہے، ایک خاص محبت. یہ جو خاص محبت ہے اس پر اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو وہ دولت مل جائے گی جسے دولت بیدار اخلاق توحیدی کہتے ہیں. یہ ترکیب یاد رکھیے. یہ تمام انسانوں کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے اخلاق، حسن اخلاق. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، ائمہ اطہار سے بہت سی حدیثیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، مضمون یہ ہے اس میں کہ حسن اخلاق ہی دین ہے. دین دراصل حسن اخلاق ہے. دین کا خلاصہ جوہر حسن اخلاق ہے. تو یہ پیش نظر رہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. اگر حسن اخلاق نہیں ہوگا تو دین بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ستائش جو فرمائی ہے، اور اللہ نے جو نعتیں لکھی ہیں قرآن مجید میں، اس میں ایک عظیم نعت یہی ہے سورہ مبارکہ قلم میں، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ تو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں. تو اگر وہ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں تو ہمیں بھی حسن اخلاق کے مراتب پر فائز ہونا چاہیے اگر ان کا امتی رہنا ہے. یہ جو اخلاق ہیں، تو علم اخلاق میں جب آپ پڑھیں گے، علم اخلاق کے نام پہ لکھی جانے والی کتابیں، اس میں سب سے مشہور جو اسلوب ہے سوچنے کا اور ڈسکرائب کرنے کا، کیریکٹرز کو اور کیریکٹرسٹکس کو اور ایٹریبیوٹس کو، وہ صفتیں اور وہ خصوصیتیں، وہ خصائص، وہ خصائل، وہ فضائل، وہ مناقب جو انسان کی ذات میں، اس کی روح میں پائے جاتے ہیں یا پائے جانے چاہیے، ان کو پیش کرنے کا منظم طریقے سے ایک وہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے جو سوکریٹس اور پلیٹو اور ارسطوٹل سے چلا آ رہا ہے، اور وہی تقریباً خواجہ نصیر الدین طوسی اور اس کے بعد آگے اب تک چلا آ رہا ہے تقریباً. وہ چاہے ابن مسکوے ہیں ہوں، اور چاہے وہ فارابی ہوں، اور چاہے وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہوں، یا ان کے بعد کے ملا احمد نراقی، ملا مہدی نراقی، جن لوگوں نے بھی اخلاقیات میں کتابیں لکھی ہیں، علم اخلاق میں، انہوں نے وہی ایک پیٹرن رکھا ہے. اس میں انسان کے نفس کے اندر پائی جانے والی قوتوں کو ڈسکرائب کرنے کا ہے. انسان میں قوت وہ پائی جاتی ہے جو قوت قدسیہ ہے، ایک وہ ہے جو قوت شہوانیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور انہی قوتوں کے مقابلے میں صفات کو معین کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر 3 صفتیں پیش کرتے ہیں: حکمت، شجاعت، حکمت، شجاعت اور عفت. حکمت، شجاعت اور عفت، اور ان تینوں کا حد اعتدال پر ہونا عدالت ہے. تو اس طرح چوتھی صفت عدالت ہے. یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، لیکن یہ سلسلہ اپنی جگہ بہت کچھ ڈسکرائب کرتا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن خود ان تینوں میں حکمت، شجاعت، عفت، ان تینوں میں یا عدالت بھی شامل، ان چاروں عناصر میں قدر مشترک کیا ہے؟ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، توحیدی دیدگاہ یہ ہے، توحیدی ویژن یہ ہوتا ہے
کہ ہر کثرت میں وحدت تلاش کرو. جوانان عزیز بطور خاص ہر کثرت میں کہیں نہ کہیں وحدت پوشیدہ ہوگی. آپ اپنے کو دیکھیں، ویسے آپ کتنا بڑا عالم کثیر ہیں، یہ سر کے بال ہی گنتے رہیے تو گن نہیں پائیں گے. تو گنتی کے حساب سے بہت سی چیزیں ہیں نا سر کے اوپر، پھر بھویں ہیں ان کے بال کے لیے، پلکیں ہیں، محاسن ہیں. آپ کے پرانے لوگ محاسن کہتے تھے، اب داڑھی کہتے ہیں، ہے نا. یہ محاسن ہیں. اس کے بعد اور اس کے بعد پیشانی ہے، سر ہے، زبان ہے، لب ہے، بینی ہے. یہ بینی ہم لوگ کہتے تھے ممبر پر، اب ناک کہتے ہیں. ناک کہتے ہیں، برا لفظ نہیں ہے. وہ ہم لوگوں کا ذوق ایسا ہے کہ وہ بینی کہنے کے عادی ہیں. دندان ہے، زبان ہے، سر تا قدم الگ الگ گنیے تو کتنے اعضاء ہیں. استخوان کی ہڈیاں کتنی ہیں. آپ کے قفس میں، سینے کے قفس میں، اس صندوق میں کتنے اعضاء ہیں. دل ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، گردے ہیں، کیا کیا ہے. تو گنتے چلے جائیے تو ایک عالم کثرت ہے نا. مگر اللہ نے اس عالم کثرت کو بنایا ایسا ہے کہ آپ ایک وحدت نظر آتے ہیں. بہت روشن ہے مثال ہے. آپ ایک جہان کبیر، بلکہ ایک جہان اکبر. وہ دیوان جو جناب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں قطع ہے اور اس میں ایک شعر یہ ہے، 4 ابیات کا قطع ہے، قطعہ. لیکن اس میں ایک شعر ایسا ہے جو بہت مشہور ہے. میں بھی آپ کے سامنے کبھی پڑھ چکا ہوں گا 8-10 برس پہلے، کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوى العالم الاکبر. کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا مادی جرم سمجھتے ہو؟ جرم نہیں کہہ رہا ہوں، جرم. جرم ایک چھوٹا سا جسم سمجھتے ہو اپنے کو، ایک حقیر سا وجود سمجھتے ہو اپنے کو مادی. تمہارے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ ہے. ہر انسان کو اس کی عظمت یاد دلائی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. انبیاء اللہ کی طرف سے اور ائمہ اللہ کی طرف سے اور اولیاء اللہ کے جو ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی عظمت عطا کی جائے. آپ حقیر نہیں ہیں، آپ ذلیل نہیں ہیں، آپ بہت عزیز ہیں اور آپ بہت عظیم ہیں. بار بار اس سفر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد مومن کی حرمت اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہوتی ہے. یہ سبق سن کے بھلا نہ دیا کیجیے، اپنی عظمت بھی یاد رکھیے اور دوسروں کی بھی. جب بھی کسی پر غصہ آئے تو حد میں غصے کا اظہار کیجیے گا. اس کی تحقیر، تذلیل، توہین، اس کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا. ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں آپس میں. بہرحال تو آپ کی مثال اگر سامنے رہی کہ آپ کے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے اور بظاہر ایک بڑی کثرت ہے جو ایک وحدت نظر آتی ہے، تو جس طرح یہ خلق آپ کی، ظاہری خلقت آپ کی یہ کثرت ہے اس میں لیکن وحدت نظر آتی ہے، اسی طرح اس کے اندر، اس ہارڈ ویئر کے اندر جو سافٹ ویئر ہے، وہ جو پروگرام اخلاقی آپ کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، اس میں بھی کثرت ہے صفات کی. آپ کے اندر صفتوں کی کثرت ہے. اس کثرت کو جمع کر کے 4 میں تو ارسطو نے منحصر کیا. آپ شجاعت ہے اور حکمت ہے اور عفت ہے اور عدالت ہے. میں کہتا ہوں 4 پہ آ کے بات رک کیوں گئی؟ بات اس نقطے تک پہنچنی چاہیے جہاں چھپی ہوئی وحدت آشکارا ہو جائے. تو اب یاد رکھیے اس فقیر کی یہ بحث، اگر توحیدی علم اخلاق کو منکشف کریں تو اس میں سب سے مرکزی چیز
تمام قدروں کی قدر ام الاقدار، تمام صفتوں کی جامع ام الصفات، تمام مناقب کا سرچشمہ ام المناقب، تمام آپ کی اچھی خصلتوں کا سرچشمہ وہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی فطرت میں پائی جانے والی پاکیزہ محبت جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ محبت سمجھ آئی؟ محبت کی قدر و قیمت اکثر عرض کر دیتا ہوں کہ لوگ ہر زبان پہ محبت کا لفظ آتا ہے، مگر لاکھوں میں کوئی ایک محبت کے معنی جانتا ہو تو مقام شکر ہے۔ نہیں جانتے، جانے کس چیز کو محبت کہتے ہیں؟ محبت اس مادی جسم کی ایک مخصوص کیفیت کا نام نہیں ہے، محبت اس جسم کی کشش کا نام نہیں ہے، محبت ایک نوری حقیقت ہے، محبت نور ہے، اور محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی فطرت میں ودیعت کی ہے۔ یہ نور آپ کی فطرت میں موجود ہے، جو نور صرف آپ کو حق سبحانہ و تعالی سے ملاتا ہے۔ اللہ سے جو رشتہ مخلوق کا قائم ہوتا ہے وہ غلامی کی بنیاد پر نہیں، جبر کی بنیاد پر نہیں، قہر کی بنیاد پر نہیں، وہ صرف اور صرف محبت کی بنیاد پر ہے، اور وہ محبت پہلے سے آپ کی فطرت میں نہفتہ و پوشیدہ ہے۔ وہ محبت کہیں بازار سے نہیں ملتی، وہ محبت کہیں بازار میں دستیاب نہیں ہوتی۔ نور محبت آپ کے نور فطرت کا جز ہے، اور وہ محبت جو آپ کے نور فطرت کا جز ہے، وہ محبت صرف آپ کو کس سے جوڑتی ہے؟ پہلے مرتبے میں اللہ سے۔ دیکھیے ذرا درخت کا، اس شجرہ اخلاق کا پورا نقشہ ذہن میں آ جائے۔ بنائی ایک امام باڑہ بنایا، ایک امام بارگاہ بنایا، وہاں ایک بہت بڑا بوٹینیکل گارڈن ہے، اس میں لوگ لے گئے مجھے، اور ساتھ میں اچھے گائیڈ تھے، سائنس کے استاد تھے، وہ ایک درخت کے نیچے لے گئے، بہت بڑا درخت، میں کیا عرض کروں کہ اس کا ڈائمیٹر کتنا تھا، کہاں تک پیدا ہوا تھا، ہرا بھرا درخت، بہت مضبوط، اور اس کی ہر شاخ جو زمین میں پیوست ہو گئی تھی، وہ خود بجائے خود لگتا تھا کہ یہی اصل درخت ہے۔ تو صورتحال آپ کی طرف یقیناً ایک جڑ ہے وہاں پر، کوئی باقی سب شاخیں ہیں، جڑ کوئی ایک ہی ہے، باقی سب شاخیں ہیں، مگر اب وہ ہر شاخ اپنی جگہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اصل کیا ہے اور شاخ کیا ہے۔ آپ کی فطرت میں جو اخلاق کا شجر ہے، بہت سی صفتیں ہیں، شجاعت اپنی جگہ ہے، سخاوت اپنی جگہ ہے، عفت اپنی جگہ ہے، حکمت اپنی جگہ ہے، بہت سی صفتیں ہیں۔ ایک بہت بڑا شجر سایہ دار ہے، شجر اخلاق، مگر اس کی ایک جڑ بتائیے کہ وہ اصلی جڑ ہے، وہ اصل ہے کہ جس سے تمام فرعیں پیدا ہوئیں اور پھر اپنی جگہ پروان چڑھتی چلی گئیں۔ وہ جو اصل ہے وہ نہ شجاعت ہے، نہ حکمت ہے، نہ سخاوت ہے، نہ عفت ہے، کوئی اور صفت نہیں ہے، وہ صفت محبت ہے۔ سوچتے رہیے گا، خوب سوچیے گا، خوب غور کیجیے گا، سائیکولوجی کی روشنی میں، علم نفسیات کی روشنی میں، وہ جو ہمارے یہاں حوزے میں پڑھایا جاتا ہے علم النفس کی روشنی میں۔ علم نفسیات الگ ہے، علم النفس الگ ہے، یہ خیال ہے نا، کبھی عرض ضرور کیا ہوگا میں نے کہ نفسیات کا علم جو ہے وہ صرف ہمارے ذہن کی بیماریوں کا علم ہے۔ علم النفس یہ وہ علم ہے کہ جو ہماری حقیقت ذات کا علم ہے،
جو ہماری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہمیں ہمارے سامنے نمایاں کرتا ہے. اور بنیادی طور پر خامیاں تو ہیں ہی نہیں، بنیادی طور پر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. خیال ہے نا کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ لوگ آستینیں الٹ کے فلسفہ بگارتے ہوئے مجھ سے دست و گریباں ہونے کی کوشش کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ایک کند سا معذرت نامہ لیے پھرتے ہیں اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان سے. یہ غلط بیان ہے، یہ حقیقت کے برخلاف ہے. ایک مصور کوئی تصویر بناتا ہے تو اپنی پوری ہنر مندی دکھاتا ہے، اس کے نقطۂ نظر سے اس تصویر میں کوئی عیب نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، وہ گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، قلعہ بناتا ہے، کچھ بناتا ہے، اپنے اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی عیب نہ باقی رہے. کوئی ایک چھوٹا سا بھی عیب نہ ہو. ہمارا اور آپ کا اور ہماری فطرت کا بنانے والا پروردگار ہے کہ جو معصوم ہے، جو عالم ہے، حکیم ہے، قادر ہے. ممکن کیسے ہے کہ وہ کوئی چیز بنائے اور پہلے ہی سے بنیادی طور پر اس میں خامیاں پائی جائیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. توجہ برقرار ہے. اس بحث میں کتنے مطالب ہیں، اس بحث میں کتنی گہرائی ہے، اور یہ بحث ایک ایک فرد کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. آپ ہرگز یہ نہ سوچیں میرے اندر کتنی خامیاں خرابیاں ہیں. آج سے سوچنے کا انداز بدل دینا. کبھی ڈپریشن قریب نہیں آئے گا، کبھی بزدلی پیدا نہیں ہوگی، کبھی حرمہ نصیبی کا احساس نہیں ہوگا. اب یہ نہ سوچنا میرے اندر خامیاں کتنی ہیں، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا میرے اندر خوبیاں کتنی. دیکھیں کتنا بعد بعید ہے، کتنا بعد مشرقین ہے، کتنا فاصلہ ہے ان معلم اخلاق، اس معلم اخلاق میں جو کہتا ہے ہر وقت اپنے عیب کو دیکھا کرو، اور اس فقیر کی بات میں جو کہتا ہے ہر وقت اپنی خوبیاں پروان چڑھایا. اندھیرے ٹٹولتے رہو گے تو اندھیرے میں رہ جاؤ گے، روشنیاں بکھیرو گے تو اندھیرے خود ہی مٹ جائیں گے. بدلنی چاہیے. مجلس میں آئے ہو جو سوچ لے کے وہ چھوڑ دو، مجلس سے جاؤ. حسین کی مجلس ہے، علی کی مجلس ہے، اہل بیت کی مجلس ہے، قرآن کی مجلس ہے. سوچ بدل جائے، ایک انقلاب آ جائے. اپنی کمزوریاں نہ ڈھونڈو، اپنے اندر چھپی ہوئی اچھائیاں ڈھونڈو، اسے پروان چڑھاؤ. یہ دیکھو اللہ نے میرے اندر کیا کیا خوبیاں دی ہیں، کیا قوتیں دی ہیں، کیا فیکلٹیز ہیں، کیا خصائل ہیں. اللہ نے مجھے بنایا ہے نا، تو وہ کوئی خراب چیز تو بنائے گا نا. بہت سے جوان مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں.
ڈپریشن میں جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ انہیں بس اپنی ذات سے مایوسی ہو جاتی ہے. مایوسی، جیسے کسی درخت کو آپ دیکھیں گے سوکھ گیا ہے، اس میں پھل آنے کی امید نہیں ہے، مگر آپ کا وجود وہ شجر ہے کہ یہ سینچتا ہے خود پروردگار. آپ کی سانسیں جب تک آ رہی ہیں اپنی ذات سے مایوس نہ ہوئیے گا. خدا سے لو لگی رہے، نہ جانے کس وقت وہ آپ کے وجود میں ایک ایسا ثمر پیدا کر دے کہ دنیا کے لیے رش کے قابل. ہر بچے کو یہ سمجھائیں، مائیں بچوں کی تربیت ایسے کریں، باپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں. تمہارے اندر بہت خوبیاں ہیں اور تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے یہ تو کچھ نہیں، اس سے بڑھ کے انجام دے سکتے ہو، یا اس سے بڑھ کے کام تم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی فطرت بنائی کس نے؟ اس واحد نے جو فطرت بنائی ہے، تو اپنی نشانی اس فطرت پہ بھی رکھی ہے، اور وہ وحدت کی نشانی ہے. شجاعت اپنی جگہ، سخاوت اپنی جگہ، وفا اپنی جگہ، غیظ و غضب بھی ایک اچھی صفت ہے اپنی جگہ. بے موقع غیظ و غضب ہو تو برا ہے. غیظ و غضب بھی اپنی جگہ وقت پر ہو، بر وقت بر نہر، وہ اچھی صفت ہے. حکمت، شجاعت، جتنی صفتیں، وفا، یہ سب الگ الگ صفتیں نظر آتی ہیں. ان سب میں جو وحدت پیدا کرتی ہے شاید وجودی طور پر وہ ہے محبت. اب دیکھیے، اسی لیے اللہ نے دین کی بنیاد بھی محبت پہ رکھی. اپنا رشتہ بندوں سے قائم کیا تو محبت پہ قائم کیا. نبی کی اطاعت کے لیے بلایا تو محبت کی بنیاد پہ بلایا. اہل بیت کی قدر شناسی کے لیے بلایا تو محبت کی بنیاد پہ بلایا. اپنی بندگی کا انعام دیا تو محبت. دیکھ رہے ہیں کہ دین کیسی محبت کی دعوت دیتا ہے. بعض لوگ اپنے کو روشن فکر کہتے ہیں، اور بہت اسکالر اور عالم اور دین کی برائیاں کرتے ہیں. دین پڑھا کب آپ نے؟ اور سمجھا کتنا آپ نے؟ کتنا سمجھا، کتنا پڑھا؟ قرآن مجید کے متون میں عمق میں کتنا اترے؟ یہ قرآن مجید ہے جو آپ کی فطرت پہ پوشیدہ جوہر محبت کی قدر و قیمت آشکارا کر رہا ہے. محبت. اب میں تیزی سے عرض کروں، وقت گزر گیا اور بحث ادھوری رہ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی بحث اگر راسخ ہو گئی نا ذہنوں میں، تو دیکھیے آپ کی، ہماری، چھوٹے بڑے سب کے نفس کی تربیت میں کام آئے گی. ہمیں نفرت کے بیج نہیں بونے ہیں. اپنے دل میں جب بھی کسی سے نفرت محسوس کیجئے تو ایک لا حول ضرور پڑھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نفرتوں کو دل میں جگہ نہ دیجیے، محبتوں کو پروان چڑھائیے. اور یہ محبت جتنی خالص ہوگی، پہلے مرحلے میں جو فطرت میں چھپی ہوئی محبت ہے، یہ انسان کو صرف جوڑتی ہے حق سے، اللہ سے. یہ یاد رکھیے، یہ بڑی بحث ہے، یہ بڑی بحث ہے جو عرض کر رہا ہوں. جو فطرت میں پوشیدہ نور محبت ہے، یہ انسان کو جوڑتا ہے براہ راست حق سے. پہلے مرتبے میں، پہلے مرحلے میں، پہلے مرتبے میں، پہلی منزل میں. اگلی منزل میں وہاں سے دوبارہ خلق سے جوڑتا ہے. یعنی آپ کا قلب جڑا ہوا ہے حق سے، اور حق کی خاطر خلق سے جڑا ہوا ہے. ہم رسول کی اطاعت کرتے اس لیے کہ اللہ نے رسول بھیجا ہے. چونکہ اللہ نے رسول بھیجا
اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے تو اس سے محبت کریں گے، عشق کریں گے، جانے ساری کریں گے. خود مل کے الیکشن کر کے نبی نہیں بنا سکتے. یہ بنیادیں ہیں عرفان کی، یہ بنیادیں ہیں سچے صحیح تصوف کی، یہ بنیادیں ہیں سیر و سلوک کی، یہ بنیادیں ہیں توحید اور اخلاق توحیدی کی. ہماری آپ کی فطرت فطرت سلیمہ میں جو جوہر محبت ہے، جو نور محبت ہے، پہلے مرحلے میں وہ آپ کو جوڑتا ہے نور اس سے کہ جس نے اعلان کیا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس سے جوڑتا ہے. اس کی نسبت سے پھر ہر ایک سے جوڑتا ہے. رسول اللہ نے بھیجا ہمارے لیے قابل تعظیم، واجب التعظیم. امام اللہ نے مقرر کیا تو واجب التعظیم، مقدس، محترم، اس کی حرمت ہے. ہم مل کے کسی کو بھی بنا لیں اس کی کیا حرمت ہے؟ اللہ نے بنایا اس کی حرمت ہے. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو آپ کے لیے اس کا احترام لازم ہے. آپ بغیر قانون شرعی اور جواز شرعی کے جب تک اللہ ہی کی طرف سے جواز نہ ہو آپ نہ کسی کی توہین کر سکتے ہیں، نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں. یوں ہی آپ قتل کر دیں گے کسی کو، نعوذ باللہ. یوں ہی آپ کسی کی توہین کرتے ہیں. کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں کر سکتے کسی کا قتل؟ کیوں نہیں کر سکتے کسی کی توہین؟ یہ انسان اللہ نے بنایا ہے. تو وہ محبت، جو نور جو آپ کی فطرت میں اس نے آپ کو جوڑا اللہ سے اور اللہ کی نسبت سے جوڑا انسانوں سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ توحید کی بنیادیں بھی گہری ہو رہی ہیں اور توحیدی اخلاقیات کا شجرہ بھی سامنے آ رہا ہے. ماں باپ کا احترام لازم ہے. کس نے انہیں آپ کا ماں باپ بنایا ہے؟ ماں باپ کو ماں باپ آپ کا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. تو اس لیے ان کا احترام لازم ہے. اگر ماں باپ کبھی ڈانٹیں بھی، چھڑکیں بھی، آپ کے اوپر ظلم ہو جائے، آپ سمجھیں گے صراحت ماں باپ کا ظلم ہے، پھر بھی احترام ان کا اللہ نے واجب قرار دیا ہے. تم ان کے لیے اف بھی نہ کہو. تو اگر آپ خدا پرست ہیں تو ماں باپ کا احترام کریں گے خدا کی خاطر. اسی طرح ماں باپ کی طرف سے اولاد کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی. تو اس اولاد کی تربیت لازم ہے. اور اولاد کی جب آپ تربیت کریں گے تو اجر کس سے لیں گے؟ اولاد سے نہیں، اللہ سے. اگر اجر کی تمنا اولاد سے کی یہ درست نہیں ہے. جان خرچ ہوتی ہے بچوں کی تربیت پر، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے. پوری توجہ سے اولاد کی تربیت کیجیے، مگر صلہ، انعام، جزا، اجر، ثواب سب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا. اولاد سے امید نہ رکھیے کہ دیکھو بیٹا آج ہم تمہارے لیے خرچ کر رہے ہیں، آج ہم تمہاری فیس دے رہے ہیں، آج ہم تمہارا خیال کرتے ہیں، جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمارا تم بھی خیال رکھنا. یہ بہت پست طبیعت ہے، یہ بہت پست نظریہ ہے. یہ حقیقی نظریہ نہیں ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے دیکھے ہیں کہ لائق سمجھتے تھے جن بچوں کو، وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کی کوئی توجہ نہیں کر رہے. جب آخری وقت آیا تو دوسروں نے، اللہ نے دوسروں کے ذریعے سے مدد کی. یہ معاشرے میں عام ہو گئی ہے بات. تو بہرحال واضح ہے یہ مقدمہ. اب یہ بحث واضح ہو گئی. پہلے مرحلے میں نور محبت اللہ سے جوڑتا ہے. دوسرے مرحلے میں یہی نور محبت جو اللہ سے جوڑتا ہے وہ اللہ کی تمام خلقت سے حسب حیثیت جوڑتا ہے.
یعنی جس کا جتنا رتبہ ہے فطرت میں اس کو وہی رتبہ ملتا ہے. سیاسی سلوگن کچھ بھی بنا لو مگر جو علی ہوتا ہے وہ علی ہوتا ہے. جو بلند ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو پست ہوتا ہے وہ پست ہوتا ہے. یہ فطرت، آپ کی فطرت اگر صاف اور شفاف ہے تو یہ فطرت اس نور فطری کی روشنی میں، نسبت حق سبحانہ و تعالی کی روشنی میں ہر مخلوق کو اس کا حق ادا کرتی ہے. یہ فطرت باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا، بیٹے کو بیٹا سمجھنا، بیٹی کو بیٹی سمجھنا، بیوی کو بیوی سمجھنا، شوہر کو شوہر سمجھنا، پڑوس کو پڑوس سمجھنا، انسان کو انسان سمجھنا، حیوان کو حیوان سمجھنا، اور حیوان سمجھ کے بھی اس پر ظلم نہ کرنا. زمین کو جماعت سمجھ کر بھی زمین پر بھی ظلم نہ کرنا، زمین پر بھی ظلم نہ کرنا. مجھے تو بعض مواقع پر وہ لوگ جو ملک چلاتے ہیں، مملکتیں چلاتے ہیں، ان سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کی آسائش اس طرح ہونی چاہیے. ایک شاعر نے 2 مصرے کے عظیم کہے ہیں، اردو کا ایک شاعر ہے مگر وہ کہہ گیا ہے کہ ہرا شجر نہ سہی خشک گھاس رہنے دے، ہرا شجر نہ سہی خشک گھاس رہنے دے، زمین کے جسم پر کوئی لباس رہنے دے. زمین کا حق ہے ہمارے اوپر، ہواؤں کا حق ہے ہمارے اوپر، فضاؤں کا حق ہے ہمارے اوپر، سمندروں کا حق ہے ہمارے اوپر، دریاؤں کا، نہروں کا حق ہے ہمارے اوپر. کسی چیز کو آلودہ کرنا اسلام نے نہیں سکھایا. گندگی، آلودگی اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ہر فرد پر لازم ہے، عام شہری سے لے کر اور خاص شہری تک ہر ایک پر لازم ہے کہ ملک کو خوبصورت بنائیں، زمین خدا کا خیال رکھیں، حق ادا کریں، دریاؤں کا حق ادا کریں، فضاؤں کا حق ادا کریں، اور پھر انسان کا حق ادا کریں، اور پھر مولائے انسان کا حق ادا کریں. یہ ایک ہی اصل ہے. فطرت اگر روشن ہے تو بغیر کسی خارجی پیغام کے پوری کائنات میں ہر شے کا حق ادا کرنے کا شعور بھی موجود ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بحث منتقل ہو گئی آپ حضرات. اب بس چند جملے اور عرض کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل الاصول محبت ہے، محبت. اب اسے وہ جسم کی ایک تشنجی حالت کو محبت نہ کہیے گا، وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ غریزہ انسانی میں سے ایک غریزہ ہے. وہ محبت نہیں، محبت ایک نور ہے. محبت مادی حقیقت نہیں ہے، محبت ایک نور ہے، مجرد نور جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے. یہ محبت، یہ نور اللہ سے جوڑتا ہے. اور پھر اللہ کی نسبت سے، یعنی یہاں پر میں عرفا کی ایک اصطلاح کو اپنے انداز سے استعمال کر رہا ہوں کہ جب فطرت آپ کی اپنی فطری نور کی روشنی میں آپ کی ذات کو ملاتی ہے ذات حق سے، تو یہ ہے قوس صعود. یہ خود ایک قوس صعود ہے. اور پھر جب اللہ کی ذات کی نسبت سے تمام مخلوقات سے آپ جڑتے چلے جاتے ہیں، یہ ایک خاص قوس نزول ہے. وہ قوس صعود اور قوس نزول کی تعریف اپنی جگہ جو عرفا نے اپنی کتابوں میں کی ہے وہ محفوظ ہو اپنی جگہ. ایک سفر آپ نے اوپر کیا اور پھر ایک سفر حق کی طرف سے خلق کی طرف کیا. واضح ہو رہی ہے بات. جو اس سفر کو اس طرح انجام دیتے ہیں ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور اب یہاں ٹھہر کر ایک بس اب اشارے میں 2-3 لفظیں ہیں. میں نے کہا جتنے اخلاقی صفات ہیں، شجاعت الگ، وفا الگ، سخاوت الگ، حکمت الگ، ان سب میں جو ام الاقدار ہے ایک وہ حقیقت نوریہ، وہ نوری حقیقت جس سے یہ سب انوار صفات پیدا ہوئے، وہ ہے کیا؟ محبت. تو نسبت کیا ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟
حقیقت میں معشوق کو پہچاننے کا نام حکمت ہے. معشوق کی راہ میں اپنے کو لٹا دینا سخاوت ہے. معشوق سے عہد وفا نبھانا، عہد محبت کا نبھانا وفا ہے. معشوق کی طرف سے دفاع کرنا شجاعت ہے. معشوق کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرنا عفت ہے. اب دیکھیے ہر صفت کی نئی تعریف سامنے آتی چلی جا رہی ہے، لیکن نقطہ اشتراک موجود ہے. نقطہ اشتراک موجود ہے. اور بڑی بحث ہے جو گزارش کر دی میں نے آج آپ کے سامنے. آپ اس چیز کو دوسرے انداز سے نہیں پیش کر سکتے. اگرچہ یہ فقیر پہلے کسی موقع پر علم کو بنیاد بنا کر بھی ایک بحث پیش کر چکا ہے، لیکن آج جو بات عرض کی ہے کہ حکمت، شجاعت، سخاوت، عفت، وفا، اتنی صفتیں ہیں اخلاق کی جو علم اخلاق میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ صفت کم ہے تو اسے پڑھائیں کیسے، اور یہ صفت زیادہ ہے تو گھٹائیں کیسے. یہ سب علم اخلاق کی ریاضیات پڑھیے گا، مفید ہے، پڑھیے گا. مگر اگر یہ سبق یاد رہ گیا جو میں عرض کر رہا ہوں اس وقت، نور محبت کو اس طرح پروان چڑھائیے کہ اس نور محبت کی روشنی میں اپنی تمام محنت اور بذل جہد کے ساتھ، اپنی تمام کد و کاوش کے ساتھ ذات معشوق کو پہچاننے کی کوشش اور پہچان لینا ہی حکمت ہے. حکمت اور کچھ نہیں ہے. حکمت اور کچھ نہیں ہے سوائے اللہ شناسی کے، سوائے وجود شناسی کے. اور اگر اللہ شناسی اور وجود شناسی ہی عین حکمت ہے، عین حکمت ہے، تو پھر یہ تعریف ذہن میں رہے کہ نور محبت کی روشنی میں معشوق کو پہچاننے کا نام حکمت ہے. معشوق سے عہد وفا نبھانے کا نام، عہد محبت نبھانے کا نام وفا ہے. معشوق کی راہ میں بذل کا نام سخاوت ہے. معشوق کے دشمنوں سے مقابلے میں جمے رہنے کا نام شجاعت اور ثبات قدم ہے. اور کچھ بھی کریں اگر یہ مرکزی چیز محفوظ ہے تو پھر ذات معشوق سے غفلت کبھی نہیں ہوگی. گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مگر جب وقت آئے گا معشوق کو یاد کرنے کا تو میدان جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں. یہ کیا ہوا؟ ابن عباس آ رہے ہیں، دوسرے محمد حنفی آ رہے ہیں، دوسرا تیسرا کوئی آ رہا ہے. افی مثل ھذا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ایسی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی گویا یہ تو داد شجاعت دینے کا موقع ہے. یہ اگر مکالمے میں غور کریں اور مولا علی کا جواب کہ اسی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. معشوق حقیقی کے دشمنوں سے مقابلہ ہے اور معشوق ہی کو بھول جائے. میدان جنگ میں شجاعت کا مقام ہے مگر امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں. میدان جنگ میں شجاعت کا مقام ہے مگر امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے صفات میں وحدت ہے. مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں مگر حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں. یہ دو متضاد عمل نہیں ہے، وحدت ہے. اللہ کی راہ میں بذل کر رہے ہیں.
میں وحدت، عالم صفات میں وحدت، عالم صفات میں وحدت. اگر اس بحث کو جاری رکھوں تو غالباً ابھی کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے صرف مثال کردار معصوم سے، مگر اب طاقت نہیں ہے. اشارے کر دیے آپ کی خدمت. سخاوت الگ صفت سمجھی جاتی ہے نا، لیکن سخاوت کر رہے ہیں کہاں؟ حالت رکوع میں، نماز پڑھ رہے ہیں. جو لوگ توحید سے لفظ دہراتے ہیں اور توحید کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں بھلا نماز میں زکات دینے کا کوئی محل ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ کس عمل کا کیا محل ہے؟ آپ کا بھی کوئی محل اعراب ہے؟ آپ کا بھی کوئی محل اعراب ہے؟ یہ وہ عمل انجام دے رہا ہے جو فنا فی ذات اللہ ہے، جسے رسول نے کہا ہے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ. علی تو اللہ کے عشق میں فنا ہو چکا ہے. عام سا ترجمہ کروں تو شاید میرا ذوق قبول نہیں کرتا. ممسوس تو مجنون کو کہتے ہیں. تو رسول نے ایک مرتبہ کہا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی تو اللہ کا مجنون ہے. تو پیار کی زبان تھی، معنی یہی ہے کہ عشق خدا میں. تو علی ابن ابی طالب میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کی حالت میں زکات دے رہے ہیں. ایک بات اور کہتے ہیں لوگ کے ساتھ، شجاعت اور سخاوت بھی ایک جگہ نہیں ہوتی. کبھی کہتے ہیں عبادت اور سخاوت ایک جگہ نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں شجاعت اور سخاوت ایک جگہ نہیں ہوتی. ہم نے وہ بھی دیکھا میدان جنگ میں علی جنگ فرما رہے ہیں، ایک دشمن آ گیا. یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ سے کبھی بھی کوئی سوال کرے تو آپ رد نہیں کرتے. ہاں صحیح سنا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. آپ نے فوراً تلوار دے دی. اب ایک ہاتھ میں اس کی اپنی تلوار، ایک ہاتھ میں مولا علی کی تلوار. اب وہ کہتا ہے آپ کو اب مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچا کے رکھا. تلوار سے تو جسم کٹتا ہے، علی کے جملوں سے دل کی سیاہی کٹتی ہے. تلوار سے، نیزے سے، گرز سے تو پتھر کے وہ توڑے جاتے ہیں، علی کے لہجے کی دھار سے دل و دماغ کے گد توڑے جاتے ہیں. اس نے فوراً اپنی تلوار بھی قدموں پہ رکھی، آقا کی بھی تلوار قدموں پہ رکھی. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بتائیے اسلام تلوار سے پھیلا یا علی کی توحید پرستی سے؟ اسلام تلوار سے پھیلا یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلق خدا پر شفقت سے؟ ایسے پھیلا ہے اسلام. واضح ہے. تو بس بات یاد رہے کہ اصل الاصول، ام الاقدار، ام الفضائل، ام المناقب، ام الخصائل محبت ہے. محبت ہے. اپنے دلوں کو چشمے محبت بناؤ. نفرت کی کوئی گنجائش نہیں. کسی سے بھی نفرت نہ کرو، کسی سے بھی نفرت نہ کرو، کسی سے بھی نفرت نہ کرو.
ساتھ تربیت کرنا ہے. جو معرفت نہیں رکھتے خدا کی، جو معرفت نہیں کرتے رسول کی، جو معرفت نہیں رکھتے اہل بیت کی، ان کی معرفت میں اضافہ کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہماری آپ کی سب. نفرت کرنا ہمارا کام نہیں ہے. جو محبت کے لائق نہیں ہیں ان سے یہ نور محبت متعلق ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جملہ بھی، اس کی گہرائی بھی سمجھے نہیں سمجھے بھائی. الیکٹرک کرنٹ جو ہے یہ کہاں سے گزرتا ہے؟ جہاں تک کنڈکٹر ملتا ہے اسے، وہ ایلیمنٹس جن میں کنڈکشن ہوتا ہے اس میں الیکٹران ٹریول کر سکتے ہیں، کرنٹ گزر سکتا ہے، اسی میں سے گزرتا ہے. اگر لوہا ہے، لوہے کی ایک چھڑ ہے تو اس میں تو دوڑ جائے گا کرنٹ، اور اس کے آگے آپ لکڑی جوڑ دیجئے تو کرنٹ وہیں رک جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا حال بھی یہی ہے. ہم سب سے عشق کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو عشق کے قابل ہی نہیں ہے. یہ دل ان سے جڑتا ہی نہیں. سب سے پہلے جوڑتی ہے کس سے؟ اللہ سے. پھر اللہ کی نسبت سے جوڑتی ہے تمام خلق سے. اور اسی خلق میں اگر کوئی ایسا ہو جو اللہ ہی سے دشمنی لے لے، اب یہ محبت اس سے جڑے نہیں. تو نہ ہم اللہ کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں، نہ رسول کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت رسول کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں. یہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالا جائے. ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہم سے چاہتے ہو لکڑی سے کرنٹ گزارے؟ کیسا ہے؟ ابو ذر کا نام لے لو، دیکھو بچنے کی کیفیت کیا ہے. سلمان کا نام لو ہمارے سامنے، پھر دیکھو ہم سے محبت کا جذبہ کیا ہوتا ہے. عمار یاسر کا تذکرہ کرو، حذیفہ یمانی کا تذکرہ کرو، مقداد کا تذکرہ کرو نا ان کا تذکرہ جو فنا تھے خدا کی اور خدا کے رسول کی محبت میں. ان کا تذکرہ نہ کرو جو رسول کو تنہا چھوڑ کے فرار کر گئے. ہم تو ایک علمی بحث کر رہے تھے، ہم تو اپنی آپ کی نفس کی تربیت کی بات کر رہے تھے، مگر کوئی علمی بحث اور کوئی تربیتی بحث ختم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ باب علم تک پہنچ نہ جائے، جب تک کہ معلم انسانیت کی بارگاہ تک پہنچ نہ جائے. محبتیں کرنا سیکھو، محبت کی روشنی میں معشوق کو پہچانو،
معشوق کا دفاع کرو یہی شجاعت ہے، معشوق سے عہد نبھاؤ یہی وفا ہے، معشوق کی راہ میں مال اور جان خرچ کرو یہی سخاوت ہے، معشوق کو پہچاننے کی کوشش کرو یہی حکمت ہے۔ اصل اصول اقدار اخلاقیہ صرف محبت ہے۔ اسی لیے محبت پہلے خلق کر دی دل میں، خلق کی، اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا یہ انسان ہے۔ بہرحال انسان کا وجود سطح وجودی کے لحاظ سے کمزور ہے، تو یہ دنیا میں جا کے دار غفلت میں کھو جائے گا۔ خاک نائے دہر کی خاک اڑ اڑ کے اس کے چشمے پر بیٹھتی چلی جائے گی، تو چشمے کے اندر جو آب حیات ہے وہ چھپ جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے تشریح کے طور پر مودت اور محبت کو واجب بھی قرار دے دیا۔ اندر بھی محبت ہے، باہر سے حکم بھی آیا محبت کا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ جو کوشش ہے یہ اس لیے کہ اگر دنیا کا غبار بیٹھتا چلا جائے اور وہ فطری محبت کا نور بجھنے لگے تو آل محمد سے مودت کر کے اس نور کو فروغ کرو۔ اس نور کو درخشندگی بخشو، اس شمع کی لو کو اور بڑھاؤ، اپنے ذرہ نادیدہ کو آفتاب بناؤ۔ یہ ہے قرآن۔ آپ کی فطرت میں چھپایا تو نور تو محبت، آپ کے اوپر واجب کی تو محبت، بس گفتگو کرنا۔ جو اللہ کے وفادار نہیں ہیں ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے، اور جو اللہ والے ہیں ہم ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ان کی خوشی میں خوش رہیں گے، ہم ان کے غم میں شریک غم، ہم ان کے غم میں شریک غم رہیں گے۔ غم بھی کیسا غم، اللہ اکبر، غم بھی کیسا غم، اللہ اکبر، کربلا۔ ہمیں حق ہے کہ ہم سے جب پوچھا جائے کہ سب سے بڑا غم کون سا غم ہے تو ہم کہیں کربلا، کربلا، کربلا۔ مگر وہ سید سجاد تھے جن سے پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، کہتے تھے